لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ حضرات محترم، پچھلی آیت میں بھی ایک نبی کا تذکرہ تھا جنہوں نے اللہ رب العزت سے یہ بات کہی کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اے اللہ اس بستی بیت المقدس جو اجڑ چکی ہے، جس میں کوئی ذی روح باقی نہیں نظر آتا، ہر طرف انسانوں اور جانوروں کے پنجر پڑے ہوئے ہیں، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اے اللہ انہیں مرنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو وہاں اللہ نے پریکٹیکلی اس نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ائمہ مفسرین نے بعض حوالوں سے لکھا ہے کہ جس دن ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ دن کا آغاز تھا، اور جب انہیں 100 سال کے بعد اٹھایا گیا تو دن کی انتہا یعنی عصر کے بعد کا وقت تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کم لبثت، آپ یہ بتائیے کہ کتنی دیر سے یہاں پڑے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا لبثت یوما او بعد یوم، اے میرے مالک و خالق میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال سے یہاں پڑے ہیں۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، آپ اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھیں، وہ بھسا بھی نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج زمانہ اپنی جدت کی انتہاؤں پہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں لوگ اپنے آپ کو بابا بہت بلند سمجھتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا دنیا کا آلہ ایجاد نہیں ہوا جس کے اندر چیز اتنی مدت تک جو ہے وہ صحیح رہ سکے۔ اگر کوئی چیز فریز بھی کی جاتی ہے تو اس کا کچھ دنوں کے بعد ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اب وہ بظاہر پڑا بھی اسی زمین پہ ہے، تو کہا اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ، غصہ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کوئی کام نہ کرنا چاہے تو زمانے کے حالات، تغیر و تبدل، گرمی، سردی، دن اور رات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ کیا جو کھانا تم لے کے آئے تھے یہ وہی ہے؟ کھانا اور پینا غصہ بھی نہیں۔ اس کے برعکس جس سواری پہ آئے تھے وانظر الی حمارک، اس گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کی ہڈیوں کو حکم دیا۔ پہلے تو نبی کو 100 سال کے لیے موت تھی، انہیں زندہ کر کے دکھایا۔ اب وہ ہڈیوں کے پنجر جو پڑے ہوئے تھے گدھے کے، جو بالکل بکھر چکی تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی، تو اللہ رب العزت انہیں کہہ رہے ہیں
وانظر الی العظام، ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کس طرح یہ جڑتی ہے. جب وہ جڑ گئی تو پھر ان پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، پھر ان پہ سکن آ گئی اور بولنے لگا. تو اللہ کے نبی نے بے اختیار کہا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں اے میرے مالک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا اس سے پچھلی آیت میں جو اپنے بادشاہ سے جھگڑا اور مناظرہ ہوا، اس میں بھی زندگی اور موت کا معاملہ تھا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام ایمان تو تھا، لیکن اپنے رب سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے یہ دکھا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ رب العزت، اوے بیٹے چھوڑ دو، کیا کر رہے ہو، میں آپ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے کہا قال اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ کہا کہ تم ایمان نہیں رکھتے، کہنے لگے قال بلا، کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے بالکل، دیکھیں نا ایک چیز صرف سنی ہے، ایک چیز آنکھوں سے دیکھ لی، وہ آنکھوں سے دیکھی چیز کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کے یقین آیا. جس طرح سورۃ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر مسلمان کا جنت اور جہنم پہ یقین ہے، تو کہا ثم لترونها عین الیقین، جب یہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر عین الیقین ہوگا کہ واقعتاً یہ ہے. آج تو ممکن ہے کبھی انسان شک میں مبتلا ہو جائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم کو کہا اولم تؤمن، کیا بھی اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے. کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پھر تم مختلف 4 پرندے پکڑو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں سدھاؤ، جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں. جس طرح یہ گھریلو پرندے ہوتے ہیں جو پالتو جانور ہوتے ہیں، انہیں سدایا جائے تو پھر مالک بلاتا ہے تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں. کہا 4 مختلف پرندے پکڑو اور انہیں سدھاؤ کہ تمہاری آواز پہ آ جائیں. جب یہ سارا کچھ ہو جائے اس کے بعد پھر انہیں کاٹ دو. ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حکم ہوا کہ ان کا قیمہ کر دو اور پھر ان کے بعد انہیں مکس کر دو آپس میں. پھر ایک ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں 4 چوٹیاں ہوں، ہر چوٹی پہ جا کے تھوڑا تھوڑا حصہ رکھ دو. پھر درمیان میں آ کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم جعل كل جبل منهن جزءا، ان کے ٹکڑے جو ہے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو. ثم ادعوهن، جس نام پہ سدایا ہوا ہے اس نام سے انہیں بلاؤ. یأتینک سعیا، وہ سارے بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. اور پھر آسمان اور زمین نے یہ منظر دیکھا، وہی پرندے جن کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر کے مختلف جگہوں پہ رکھا ہوا تھا، ہر بوٹی ہر ہڈی الگ ہو کے وہ اپنے اصل کی طرف بھاگی.
اور وہ مکمل ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پہ جلدی سے ان کے پاس آ گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی طور پہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے مطالبے پر انہیں دکھایا کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ عمومی طور پہ آج بھی اعتراض ہوتا ہے، جی لوگ جو لوگ دفن نہیں ہوئے ان کو کیسے اٹھایا جائے گا، ان کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ یہ انسانی عقل کی وسعت ہے، اللہ رب العزت کی قدرتیں انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں ایک شخص کا حال بتایا جو بہت ہی گناہگار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، اپنے بچوں کو اس نے اکٹھا کیا، کہنے لگا کون سا ظلم ہے جو میں اپنی زندگی میں نہیں کیا، اب میری موت کا وقت ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا؟ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میری تمہیں نصیحت ہے کہ میری لاش کو جلا دینا، اتنا جلانا کہ اس کی راکھ بن جائے، اور جب یہ راکھ بن جانا پھر اس راکھ کو آدھا آدھا کرنا ہے، آدھی کو پانی میں بہا دینا اور آدھی کو جس دن تیز ہوا آئے اس ہوا میں اڑا دینا۔ ذہن میں کیا تھا، جب ایسا ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیشی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا۔ جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا تو اللہ نے دریا کو حکم دیا میرے بندے کے جتنے ذرات ہیں واپس کر دیں، ہوا کو حکم دیا کہ جتنے ذرات تیرے اندر بکھرے پڑے ہیں سارے واپس کر دیں۔ اب ہوا بھی اللہ کے حکم کے تابع اور دریا بھی اللہ کے حکم کے تابع۔ آپ دیکھیں نا، ہم چھوٹی سی نالی ہو نا، اگر اس کے پانی کو روکے تو وہ باہر اچھل کے باہر آ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کتنے عظیم ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تو وہ دریا کا طود عظیم، جس طرح تودے جمے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہوا ہے، ادھر کا ادھر کھڑا ہوا ہے، نہ وہ آگے آ رہا ہے نہ وہ آگے نکل رہا ہے، درمیان میں رستہ بن گیا اور آپ نکل گئے۔ اور جب فرعون آیا کہ اس نے کہا میں ابھی نکل جاؤں، ان کو آگے جا کے پکڑ لوں، تو پھر اللہ نے کہا وہ تو میرے تھے یہ تو میرے نہیں ہیں، اے پانی اب تو مل جا آپس میں۔ یہ اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کو کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو وہ شخص جب اس کی اللہ نے سارا میٹیریل اکٹھا کر لیا تو اسے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر اس سے کہا کیا تو سمجھتا تھا میں تمہیں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ کیوں کیا ایسا تو نے؟ کہنے لگا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کو یہ بھی اس کی ادا اتنی پسند آئی، کہا میرے ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو اللہ نے کہا میں اپنے ڈر کی وجہ سے، یعنی تو مجھ سے خوف کھا گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ جو ہندو ہیں یا دوسرے ہیں یہ جلا دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کریں گے۔ اور یہ پریکٹیکلی یہ معاملہ کر کے سیدنا ابراہیم کو دکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، آپ دیکھیں عزیر نے کہا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے اللہ میں جان گیا ہوں تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ تیسرے پارے کے 2 رکوع ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ آج سے رمضان المبارک کی رحمتیں والی ساعتیں شروع کر رہا ہے، تو اس کو معاملے کو یہیں پہ منقطع کریں گے، اور رمضان المبارک کے دروس رمضان کے مسائل اور فضائل کے متعلق ہی ہوں گے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز عید الفطر کے بعد یہیں سے آگے شروع کریں گے۔
اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ پڑھا سنا ہے اللہ اس پہ عمل اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔